کسی بھی انسان کی فقید المثال کامیابی اور اپنے شعبہ میں کمال عروج تک پہنچنے میں محنت اور قسمت دونوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیں پاکستان کے 17ویں آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر میں بدرجہ یتم نظر آتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے تک کے سفر میں متعدد اتفاقات شامل ہیں۔ ایک ناقابل یقین سفر ہے کہ وہ کس طرح کیڈٹ سے شروع ہو کر اور آج آرمی چیف کے عہدے پر پہنچے۔ پاکستان ملٹری میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کیڈٹ ISSB اور دوسری امتحان پاس کرے اور اس کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 2 سال کی ٹریننگ حاصل کرے، اور اس ٹریننگ سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اسے پاکستان ملٹری میں کمیشن مل جاتا ہے۔ لیکن جب کبھی پاکستان میں آفیسرز کی کمی ہوتی ہے یا آفیسرز کی تعداد زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو پاکستان ملٹری منگلہ میں ایک اور سکول کا قیام کرتی ہے جسے کہ OTS کہتے ہیں۔ یہ آفیسرز ٹریننگ سکول کہلاتا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ جس سال نئے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ملٹری میں جانا چاہتے تھے اس سال OTS منگلہ کا قیام ہوا تھا اور ان کو PMA کی بجائے OTS منگلہ میں داخلہ ملا۔ OTS کا 17واں بیچ تھا، اور آج یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ 17ویں بیچ سے پاس آؤٹ ہونے والے آج پاکستان کے 17ویں آرمی چیف بنے۔ یہ پاکستان آرمی کے بننے والے پہلے چیف ہیں جنہوں نے ایز اے کیڈٹ سورڈ آف آنر یعنی آزادی شمشیر حاصل کی، اور یہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ پاکستان کی فوج میں ایک مروجہ طریقہ کار ہے کہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل یعنی 2 سٹار یا 3 سٹار جنرل بننے کے لیے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا یا کینیڈا کی کسی بھی ملٹری اسکول سے کورسز کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن عاصم منیر صاحب کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ محض اتفاق ہے کہ انہوں نے کسی بھی مغربی یورپ سے کسی قسم کا کوئی کورس نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے وہ جاپان اور انڈونیشیا سے کورس کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی محض اتفاق کی بات ہے کہ شمالی علاقہ جات میں اپنی پوسٹنگ کے دوران انہوں نے جنرل قمر باجوہ کے ماتحت کام کیا ہوا تھا، اور وہ ان کی لگن اور ان کی محنت سے واقف تھے، جس کی وجہ سے ان کو اپنے عہدوں میں ترقیاں پانے میں آسانیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب انہیں 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور اس کے بعد انہیں ڈائریکٹر جنرل ISI بنایا گیا تو کچھ عرصے بعد ہی ان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اختلافات ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو ISI سے جانا پڑا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ان کو DG ISI کے عہدے سے ہٹانا بھی ان کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوا، اور یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ جب ان کو DG ISI کے عہدے سے ہٹایا گیا تو اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ کی سیٹ خالی تھی، تو ان کو وہاں پر کور کمانڈر گجرانوالہ لگا دیا گیا۔ اور پاکستان کی فوج میں یہ تاثر ہے کہ جب تک آپ نے 1 سال کے لیے کوئی بھی کور کمانڈ نہ کی ہو آرمی چیف نہیں بن سکتے، تو اس طریقے سے انہیں گجرانوالہ کی کور کمانڈ کرنے کا موقع ملا جو آج ان کے کام آیا۔ یہ بھی محض اتفاق کی بات ہے کہ جب انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تو وہ 2 ماہ کے لیے اپنے عہدے کا چارج نہ لے سکے، جس کی وجہ سے ان کے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے میں 2 ماہ کی مدت بڑھ گئی اور وہ 27 نومبر 2022 تک پہنچ گئی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج آرمی چیف بن پائے۔ یہ بھی محض اتفاق ہے کہ محض آرمی چیف بننے سے 2 دن پہلے ریٹائر ہونے کی بجائے 2 دن بعد وہ آرمی چیف کا عہدہ سنبھال رہے تھے۔ اور یہ محض اتفاقات کا ایک سلسلہ ہے جو تحریک عدم اعتماد سے شروع ہوا اور آج ان کے آرمی چیف بننے پر منتج ہوا۔ اگر آپ غور کریں تو اگر تحریک عدم اعتماد نہ آتی اور آج عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو یقیناً ان کی چوائس کوئی اور ہوتا۔ اور اسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد جو ملک میں حالات اور واقعات ہوئے وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان واقعات نے PDM کے سیاستدانوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ عاصم منیر جیسے دیانتدار، شریف اور محنتی آدمی کو پاکستان آرمی کا چیف بنائے تاکہ وہ آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔